کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہ کرنا، اس کی وجہ، اور دوسرا یہ کہ کیا ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج تھے اس وجہ سے آپ نے یہ اکنالج کیا کہ اب مزید اپنا وزن ان کے پلڑے میں نہیں رکھ سکتے اور آپ نے انوار الحق صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ وڈرا کی بعد میں؟ دیکھیں، جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ جائز میں سمجھتا ہوں کہ مطالبات ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کشمیر کے عوام کہ باہر سے سیٹیں نہیں ہونی چاہیے تو بالکل اس کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے اور آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے جس کے تحت جو ان کا یہ میجر ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ دیکھیں جی، یہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو توڑا جا رہا ہے، تو سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کی میموری 2021 کے بعد سے یا 22 کے بعد سے کیوں ہے؟ کیا پی ٹی آئی تو بنی ہی اس طرح تھی؟ کیا اسی طرح ہی باقی پارٹیوں کے لوگوں کو اٹھا کے ان کے گھروں میں گھس کے ان کے کیا کہتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کر کے تو آپ کی پارٹی کو بنایا گیا تھا؟ اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ وکٹیں اڑ گئی ہیں اور دیکھیں ہم نے اتنے ان کے بندے جو ہیں وہ توڑ لیے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سوچتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت آپ جب آر ٹی ایس بیٹھ رہا تھا اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں اپنے غلط کاموں کے تو آپ کہتے ہیں جمہوریت بڑی اچھی ہے اور جو ہے عوامی احتجاج بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ ہائیبریڈ نظام والی ڈیل نہ کرتی تو شاید آج اتنے مسائل ہوتے ہی نہ اس ملک میں جتنے اس وقت ہیں گورننس کے. یہ تو آپ نے خود ان کو ویلکم کر کے آپ لے کے آئے ہیں، آج آپ کو برے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. میرے خیال ہے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات اس حد تک خراب کیوں ہوئے ہیں، اور یہ جو سوچ ہے کہ جی میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا اور میں خالی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، یہ بھی جمہوری نظام کو تباہ لیکن عفنان صاحب آپ پہ یہ ایکیوزیشن بھی ہے نا کہ ایک جو پروسیس ہے پولیٹیکل اس کو آپ نے اس طرح روک رکھا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب سے، وہ آپ ڈسپائٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز آپ ہونے نہیں دے رہے، نہ کابینہ بن رہی ہے، پورا صوبہ سٹیگننٹ ہوا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا کہ ایک الیکٹڈ لیڈر ہے اس کی ملاقات ہو جائے اپنی پارٹی کے ہیڈ سے؟ دیکھیں، اس کے اندر کچھ قانونی معاملات بھی ہیں. اس کے اندر 2017 میں ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پارٹی کا جو لیڈر ہوگا وہ کسی بھی قسم کی ایڈوائز نہیں دے سکتا کیبنٹ کی فارمیشن سے ریلیٹڈ یا گورنمنٹ کی ورکنگ سے ریلیٹڈ. اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جا کے آپ 63A والا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو قانونی معاملات اور قانون کوئی واقعی یہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ان کو ان سے ایڈوائز لینی نہیں چاہیے، کیبنٹ فارمیشن وداؤٹ از ایڈوائز کرنی چاہیے. یہ خود بار قانون کے جو ہے وہ ریفرنس ہمیں دیتے ہیں. یہ جہاں پہ ان پہ قانون آتا ہے، اب پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا فیصلہ ان کے خلاف دے دیا تھا، وہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی. جو پشاور ہائی کورٹ وہی کوئی اور فیصلہ ان کے حق میں دے دیتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن یہ اگلے دن کر دیتے ہیں. تو یہ اپنا کنڈکٹ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ اس طرح پک اینڈ چوز تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. شفقت صاحب، آپ نے سنا وہ ثاقب نثار صاحب کا پریسیڈنس جو ہے نا وہ کوٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے صادق اور امین کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دیا تھا خان صاحب کو. اب آ کر یہ قانونی معاملہ ملاقات نہ ہونے کا اگر ڈریگ ہوتا ہے تو کیا آپشنز ہیں پختونخوا کی حکومت کے پاس؟ کیونکہ کیبنٹ تشکیل نہیں دیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھنا ہے یہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عفنان صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ملاقات کروانا یا نہ کروانا. یہ اتنے بے بس لوگ ہیں کہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو سی ایم کو، اپنی ایک صوبے کے سی ایم کو، کہ میں ملاقات آپ کی کروانی ہے یا نہیں کروانی پوچھ کے بتاؤں گا، جب انہوں نے ایک ملاقات کا ہی پوچھ کے بتانا ہے تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں ان کی طرف سے. ہائیبریڈ سسٹم، ہم کسی ہائیبریڈ سسٹم کو نہیں مانتے، ہم جمہوریت کے قائل ہیں. اور یہ ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ خواجہ آصف صاحب کی اختراع ہے، اور ملک میں آج تو خیر ہائیبریڈ پلس سسٹم ہے، لیکن ہم تو کبھی ہائیبریڈ سسٹم کو نہ مانتے ہیں نہ اس پر یقین رکھتے ہیں. اور آپ کو ہی یہ ہائیبریڈ اور ہائیبریڈ پلس سسٹم جو ہے یہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جمہوریت میں ایک نئی اختراع لے آئے ہیں. باقی رہ گئی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کی بات، تو دیکھیں ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے عدالتیں بے بس ہیں، ہمیں پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تک ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملنا، ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ انصاف کر سکے، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی لوور جوڈیشری تو ویسے ہی بیچاری بے بس ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ بے بس ہیں.
لیکن ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے اور کریں گے. اب اس کے بعد اگر یہ ہماری ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہمارے پاس ایک اور آئینی راستہ ہے احتجاج کا. ہم وہ آئینی راستہ اپنائیں گے اور وہ ہم احتجاج کریں گے. جب آپ عدالت کو نہیں مانیں گے, آپ کسی قانون کو نہیں مانیں گے, کسی آئین کو نہیں مانیں گے, تو پھر آخری وہ آئینی راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم احتجاج کریں. بے شک گولیاں ماریں, آپ دیکھیں جی ان کے پاس ایک ہی حل ہے, کوئی بھی نکلتا ہے احتجاج کے لیے بھون کے رکھ دیتے ہیں, وہ مریدکیہ کی سڑکیں ہو یا وہ ڈی چوک ہو, یہ خون سے رنگ دیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی ان کی جو فسطائیت ہے اس کے لیے تیار ہے. شفقت صاحب لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے کابینہ تشکیل نہ دینے کی, آبویسلی وہ صوبے کے کروڑوں عوام کا ایک مسئلہ ہے. نہیں, اس پہ میرا ایک سوال تو لے لیجئے نا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ٹویٹ میں خان صاحب اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں عوام تک, کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لسٹ وہ ٹویٹ کر دیں کہ ان لوگوں کو آپ چوز کریں اور گورنمنٹ تو رن کریں نا ایٹ لیسٹ, ادروائز یہ سیاسی بحران تو آپ کے اگینسٹ چلا جائے گا. تو آپ یہ مشورہ تو دے رہے ہیں اور یہی مشورہ ان کو سینیٹر صاحب کو دے دیں یا ان کے لانے والوں کو دے دیں کہ ایک ملاقات ہی کروا دیں. دیکھیں اس ملاقات میں کوئی آسمان گر پڑنا ہے, اور بھئی عمران خان نے جیل میں ہی رہنا ہے اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے سسٹم کو ہلا کے رکھ بیٹھ کے, کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا وہ آزادی کی نہ باہر آنے کی. اس لیے اس کی ملاقات کروا. اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے, جو کہ آپ بالکل سیریس نہیں ہیں, لیکن اگر کچھ اس ملک کا خیال ہے تو تھوڑا سا آپ بھی حکومت دیکھیں, جب بھی کبھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو حکومت جو ہوتی ہے اس کو ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بات مان لے. اور اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے احتجاج کرنا, اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا جو ان کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا. یہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں ہر معاملے میں, یا ان کو کروایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی کوئی نوعیت تبدیلی کی بات چل رہی ہے پاکستان کے اندر بھی, جس طرح کے ادھر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, موقف آ گیا آپ کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن نہیں ہے گورنمنٹ کی اس کو ریزالو کرنے کی. شرمیلا صاحبہ, یہ بلاول صاحب نے جو کہا تھا کنڈی صاحب کو کہ آپ اپنی جو ذمہ داری ہے آئینی وہ پوری کریں, جا کر حلف لیں, وہ کافی کمینڈیبل تھا. لیکن اب آ کر کیا یہ مسئلہ کہ لوگ یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں, پختونخوا کی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں کی, اب ان کو تھریٹن کیا جانا اس بات پہ کہ آرٹیکل 234 کا استعمال ہو جائے گا, اگر وہاں پہ آئینی طور پہ صوبہ نہیں چلتا تو صدر پاکستان ایک پروکلیمیشن کے ذریعے گورنر صاحب کو اختیار دے سکتے ہیں کیونکہ کابینہ تشکیل نہیں دی جا رہی. آپ اس کو رول آؤٹ کر دیں, آپ کہہ دیں کہ ہم اس رستے کو اختیار نہیں کریں گے واٹ ایور ہیپنس. دیکھیے, پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کرتی ہے. جو آئین کے اندر درج ہے وہ اس لیے درج ہے کہ ان کیس آف بریک ڈاؤن, ایک ایسی سچویشن آ جائے جس میں صوبے کی ایڈمنسٹریشن اور معاملات بالکل ہی دھرم بھرم ہو جائیں, تو پھر تو ظاہری بات ہے نا, کسی نے تو صوبہ چلانا ہے تو پھر صوبے کا گورنر چلائے گا. لیکن اس کا بھی ایک مدت ہے 3 ماہ کی, یہ نہیں ہے کہ اینڈلیسلی وہ چلے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کابینہ تشکیل نہیں دے رہے اس وجہ سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پہلے عمران خان سے ملوائیں. اس دونوں کو نتھی نہیں کرنا چاہیے. عمران خان should not be the end all and be all. آپ کا کام ہونا چاہیے صوبے کے معاملات سنبھالیں, کیونکہ دیکھیں نا, کہنے کو تو جو نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ گنڈا پور کو سے نکالا گیا کیونکہ صوبے کے امن و امان کے حالات جو ہیں وہ بالکل ہی ناقص ہیں, ایڈمنسٹریشن نہیں چل رہی ہے, اور اس وجہ سے افریدی صاحب کو لے کر آئیں. تو افریدی صاحب کا تو سب سے پہلا کام ہے کہ کابینہ تشکیل کریں اور تمام معاملات کو بخوبی طے کریں, صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں, اور عملی طور پہ جو ہمیں نظر آئیں ایڈمنسٹریشن کو بہتر کریں, کیونکہ ابھی تو صوبے میں کوئی نظام ہی نہیں ہے سراسر. لیکن آپ نے اس کو جوڑ دیا جا کے کہ جی عمران خان سے میں ملوں گا تو جی میں کابینہ بناؤں گا. یہ تو شرمیلا صاحبہ, یہ زیادہ آئیڈیلسٹک بات نہیں ہے. آل پارٹیز ان پاکستان جو بھی الیکٹ ہو جائے, وہ جو ہیرارکی ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی, چاہے آپ کی پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے مشورہ ہونا چاہیے, اٹ گوز اراؤنڈ ان ایوری پارٹی. دیکھیے خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی کابینہ کو تشکیل دینا, یہ اس ضد کے اندر آپ صوبے کو ایک سٹینڈ سٹل پہ لے آئے ہیں. ڈس فنکشنل ہو گیا ہے صوبہ,
نہ کابینہ ہے نہ کوئی حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو زیادتی ہے نا. دوسری طرف سے اب یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں کہ چلیں جی آپ ہی کچھ سوچ